الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوی الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الکہف کی 9 تا 14 6 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ سورہ کہف وہ سورہ ہے جس کو امت مسلمہ آج بھی بہت عزت و وقار کی نظر سے دیکھتی ہے۔ چنانچہ ہم مسجدوں میں خاص طور سے جمعے کے وقت اس سورہ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی سند نہ ہو، جمعے کے روز اس کی خاص پڑھنے کی فضیلت بھی آئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی خاص طور سے صحیح مسلم شریف میں اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کی خاص طور سے فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور سے یہ بھی بتایا گیا ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اس سورہ کو پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اس امت کا سب سے بڑا فتنہ جو قیامت کے قریب آنے والا ہے، جس کی اس سے پہلے بھی انبیاء کرام نے خاص طور سے پیشن گوئی کی تھی اور اس سے پناہ مانگی تھی۔ حضور نبی اکرم نے سب سے زیادہ جس فتنے سے پناہ مانگی ہے وہ مسیح الدجال کے فتنے سے پناہ مانگی۔ تو اللہ رب کریم اپنے کرم سے اس بڑے فتنے، ایسے عظیم ترین فتنے جس کا کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے، ایسا فتنہ کہ جس میں ایک شخص یہ کہتا ہو کہ میں وہی کام کر سکتا ہوں جو خدا کرتا ہے، میں مارتا ہوں، میں مار سکتا ہوں، میں جلا سکتا ہوں، میں سب کچھ وہ کر سکتا ہوں جس کو تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا کرتا ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ جن کے ایمان کمزور ہوں گے یا ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ سب اس کے ساتھ لگ جائیں گے، ایمان دلوں سے اٹھنے لگے گا۔ صرف وہ چند مومن لوگ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوگا، اور وہ اس فتنے سے بچ جائیں گے۔ اس فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کہیں گے کہ میں یہاں پر بیٹھ کر کچھ بات کر رہا ہوں، حضور نبی اکرم کی بے شک بذات خود حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں، اور درمیان میں ذرا سا فاصلہ رکھا آپ نے، یعنی بس چند سالوں کا یا چند صدیوں کا یا چند مدت کا، کچھ مدت کا بس درمیان میں وقفہ ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت ہی ہے۔ حضور کی بے شک بذات خود قیامت کی نشانی ہے، اور آپ کے آنے کے آج 1400 سال گزر گئے آنے کے بعد، بے شک کے بعد، تو لہذا جتنا بھی وقت گزرتا جائے گا قیامت سے قربت ہوتی چلی جائے گی، اور حالات بھی بہت بگڑے ہوئے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں یہ سورہ کہف ہمارے لیے تسلی کا سامان بنتی ہے۔ اس سے خاص طور سے ہم شغف رکھیں اور اس کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں اور اس کے معنی پر غور و فکر کیا کریں۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، ہدایت کے لیے ہے۔ ہمارے قلوب کو اس سے جو ہے روشنی ملے گی، ہدایت کی روشنی ملے گی۔ ہماری زندگی سے مزین اگر ہو گئی تو بس یہی کامیابی ہے۔ اور ان حالات میں جب کہ ہم لوگ مایوس سے ہونے لگے ہیں، ضرورت ہے
کہ ایسی صورتوں کی خاص طور سے تلاوت کی جائے اور اس کے معنی پر غور و فکر کیا جائے۔ اس سورے میں 3 بڑے بڑے قصے ہیں۔ اس سورے کا نام ہی سورہ الکہف ہے۔ کہف غار کو کہتے ہیں، اصحاب الکہف غار والوں کا، والرقیم کتبے والوں کا اس میں قصہ ہے۔ وہ کیا قصہ ہے اس کے بارے میں تو باتیں ابھی عرض کی جائیں گی۔ دوسرا بڑا واقعہ جو ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے، اور تیسرا واقعہ ذوالقرنین کا ہے، جس کا ذکر گزشتہ جمعے میں گزشتہ پیوستہ جمعے میں نے کیا تھا۔ بات تو آگے بھی کہنے کی تھی لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ مقصد یہاں پر وہ نہیں ہے جمعے کے خطابات کا کہ میں اس میں تحقیقات کے بارے میں زیادہ کچھ کہوں۔ جی تو یہی چاہتا تھا لیکن نہیں، میں صرف اس میں عبرت کی باتیں اور سبق کی باتیں جو ہیں ان کو لینا چاہتا ہوں اب۔ لہذا اس قصے کو چھوڑ کر جس کو جی چاہے اس میں خوب تحقیق کرے، لیکن میں اب دوسرے قصے کا ذکر کر رہا ہوں، یعنی اصحاب الکہف کا، جس کے نام پر یہ سورہ ہے۔ اس واقعے کا لب لباب یہ ہے، اس واقعے میں سبق یہ ہے کہ جب حالات مسلمانوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے بالکل دیگرگوں ہو جائیں، ناگفتبا حالت ہو جائے، ان کے لیے زمین تنگ کر دی جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی راستہ نہ نکلتا نظر آتا ہو، چاروں طرف سے ظلم ہی ظلم ہو، ظلم و جور کا بازار گرم ہو چکا ہو، حق کو حق نہ سمجھا جاتا ہو، تو ایسے وقت میں اللہ رب کریم یہ کہتا ہے کہ ان اصحاب کہف کی طرح اس دنیا میں سر چھپانے کے لیے اگر غار میں جانا پڑے غار میں چلے جاؤ۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اگر تمہیں اس وطن کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو۔ اب ایک بات یہ کہی، اور جس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی تھی آپ غور کیجئے، اس وقت بھی حالات ایسے تھے کہ سرداران قریش نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ناطقہ بند کر دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں سب سے زیادہ ایمان لانے والے نوجوان تھے۔ ہر دین کی دعوت جب پیش کی گئی ہے تو آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ بوڑھے لوگ ایمان زیادہ نہیں لاتے، ان میں مصلحت اندیشی ہوتی ہے، لیکن نوجوان مصلحت پیش نہیں ہوا کرتا، وہ حق کی خاطر حق کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اس زمانے میں بھی حضور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پکار پر لبیک کہنے والے نوجوان ہی تھے، سوائے ایک شخص کے جو سب سے زیادہ عمر والا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی سب کے سب 40 سے کم عمر والے تھے، 30 سے بھی کم عمر والے بہت تھے، اور نوجوان تو بہت تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں سنا چکا ہوں، جن کی ماں نے قسم کھا لی تھی کہ بیٹا میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ دھوپ سے اندر آؤں گی جب تک کہ تو محمد کا کلمہ سے بعد نہیں آ جائے۔ بالکل نوجوان تھے، اور یہی بعد میں عشرہ مبشرہ میں سے ایک شخص ہوئے۔ حضور نے جنت کی بشارت دی آپ اسی نوجوان کے لیے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے جنہیں کتنے لوگ تھے؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں اللہ رب کریم نے اصحاب کہف کا قصہ سنایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یعنی مطلب کہنے کا وہ چند نوجوان تھے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اللہ رب کریم فرما رہا ہے انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، اور یہاں بھی جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے وہ بھی نوجوان تھے۔ سوچئے کتنی برمحل آیات نازل ہوا کرتی تھی۔ اب ایک بات اور عرض کر دوں، بات جی چاہتا ہے کچھ باتیں قرآن کے اعجاز کے تعلق سے کہہ دی جائیں تو وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ جس زمانے میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے حالات ایسے تھے میں نے بتایا، لیکن یہ قصہ کیسے سنا دیا گیا؟ یہ ان سرداران قریش کے سوال کے جواب میں سنایا گیا۔ اب سرداران قریش نے یہ قصہ کیوں کہا؟
حضور کو ذکر کرنے کے لیے، حضور کی نبوت کا امتحان لینے کے لیے، اور ان کے پاس کچھ کا کوئی علم نہیں تھا، لہذا وہ اہل کتاب کے پاس پہنچے، مسیحی علماء کے پاس پہنچے، اور یہودی علماء کے پاس پہنچے۔ یہودی علماء سے پوچھا ذوالقرنین کے بارے میں، اور مسیحی علماء سے پوچھا اصحاب کہف کے بارے میں۔ اب یہ دو سوال لے کے آئے اور دو سوال لے کے پوچھا حضور نبی اکرم سے کہ بتائیے کہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ تو بڑے لوگ تھے۔ اب اللہ رب کریم نے قصہ جو سنایا ہے، آپ سوچئے اس حالات میں منطبق کر دیا اور سبق دے دیا کہ یہ حالات ایسے ہیں، اس میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا تمہیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہجرت حبشہ اس کے بعد ہوئی، یعنی حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اگر زمین تنگ ہو گئی ہے مکے کی تمہارے لیے تو تم یہاں سے چلے جاؤ اور ملک حبش چلے جاؤ اور حبشہ کی ہجرت کر لو۔ یہ پہلی ہجرت تھی، چنانچہ اسی سورے کی تحریک پر ہجرت حبشہ ہوئی ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ غور کر رہے ہیں قرآن کیا ہے؟ اب آپ پوچھیں گے یہ سوال کیوں کیا، تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں، اللہ رب کریم نے دلوں میں ڈالا، شیطان کے ذریعے سے یہ سوال ڈلوایا گیا، لیکن شیطان کو آلہ کار بنایا اللہ رب کریم نے اپنی دعوت کے حق میں۔ سوچ رہے ہیں یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ وہ تو سمجھ رہے تھے، بغلے بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ہم ایسا سوال کریں گے جس کا جواب ان کے پاس نہیں ہوگا، لیکن جواب یہاں مل رہا ہے، نہ صرف جواب مل رہا بلکہ پورا کا پورا ایک نقشہ ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، امت مسلمہ کے سامنے، مومنین کے سامنے اور ان سرداران قریش کے سامنے کہ تم کہاں ہو، تم کس مقام پر ہو، اور یہ نوجوان جو ہیں جن کو تم جن کی تعذیب کر رہے ہو، جن کو ٹارچر کر رہے ہو، وہ کس مقام پر ہے، اور اگر تم نے زیادہ تعذیب کی اور ٹارچر کیا تو یہ بالکل وہی کریں گے، گویا کہانی دیکھیے وہی کریں گے جو اصحاب کہف نے کیا تھا، یعنی یہ بھی چلے جائیں گے چھوڑ کر مکے کو۔ چنانچہ چلے گئے۔ سوچ رہے ہیں بات بہت لمبی ہوتی ہے، وقت میرے پاس کم ہوا کرتا ہے، میں اس واقعے کو تو انشاءاللہ اگلی بار اگلے جمعے میں سناؤں گا آپ کو، لیکن میں یہ کہتا ہوں اس واقعے کے ذریعے سے سبق حاصل کریں، قرآن پاک کے اعجاز کو سمجھیں، قرآن پاک پر ایمان لائیں، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سچے دل سے مان لیں، قرآن پاک کی ہر آیت پر یقین کریں، تو اس دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی ہے، اور حالات جیسے دگرگو ہیں اس میں ہم ان حالات میں اس کے ذریعے تسلی حاصل کریں، جیسے نصرت سے نوازا اللہ رب کریم نے اصحاب کہف کو، اللہ تعالی ہمارے لیے بھی نصرتیں کھولے گا، اور اس سے زیادہ بہتر حالات، کیونکہ امت مسلمہ کے لیے اور زیادہ بہتر حالات انشاءاللہ ہوں گے۔ اللہ رب کریم سے میری دعا ہے کہ مجھے اور آپ لوگوں کو اس قرآن پاک پر ایمان لانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک